السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں ہنا نعمان، اور آج جو ہے ہم اسلامیات 8ویں جماعت کا ایک ٹاپک ہے انداز گفتگو۔ یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے اور یہ بڑا ضروری ٹاپک ہے آج کل کے بچوں کو اور آج کل کے استادوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے استاد بھیجے تھے کہ جن کا ہر عمل ہمارے لیے مثال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یقیناً آپ سارے لوگ جانتے ہیں۔ تو جب بھی ہم اسلامیات میں انداز گفتگو اور مہمانوں کا اکرام اور اس طریقے کی چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اگزامپل کے طور پہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو وہ ہیں تعلیمات وہ ملتی ہیں۔ تو چیپٹر شروع کرتے ہیں انداز گفتگو۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خوش گفتار تھے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں معلم اخلاق یعنی کہ اخلاق سکھانے والا بنا کر بھیجا تھا۔ آپ کی گفتگو اخلاق کریمانہ یعنی کہ انتہائی کریم کو گفتگو ہوتی تھی۔ اچھا، اس کے اندر جیسے بچے ابھی ایک پچھلے دنوں ایک بچے نے مجھے اس کا پڑھ کے بتایا تھا کریم، تو یہ کریمانہ ہے اور کریم سے نکلا ہے، تو اس کو آپ اردو اور انگلش کو ساتھ نہ ملائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن کی زندہ تفسیر تھے۔ تو اس میں آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک آیت تھی کہ لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرو، کہ عملی تفسیر آپ رسول اللہ تھے۔ آپ کا جو انداز گفتگو اتنا پرتاثیر، اتنا افیکٹو تھا کہ سننے والا آپ کے سحر کہہ لیں اس میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ اسی لیے قریش کے لوگوں نے کہا، آپ کو جادوگر کہا تھا۔ پھر جب آپ دوسروں کی خیر خواہی کی بات کریں گے اور آپ کو تمیز سے بات کرنا آئے گی، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہوں۔ آپ جب دوسرے کی بھلائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس کی خیر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، محبت کا جذبہ بھی ہے اور خلوص بھی شامل ہے، تو پھر جو الفاظ منہ سے نکلیں گے وہ من جانب اللہ ہوں گے۔ جیسے ایک وہ ہے نا کہ اگر آپ استخارہ کرنا چاہو تو اس کی ایک بالکل ادنا جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے مشورہ کرو، کیونکہ جو وہ مشورہ دیں گے وہ من جانب اللہ ہوگا۔ تو لوگوں سے اس لیے میل ملاپ رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھار ہمیں ان سے مشورے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے سب ہیڈنگ میں ہمیں دوسری ہیڈنگ جو دی ہے وہ دی ہے کہ ہمارے رسول اللہ کے انداز گفتگو کے چند اہم نکات یعنی کہ پوائنٹس۔ تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کسی بات پر زور دینا ہوتا تھا تو جملے کو دہراتے تھے، آواز کو اونچا نہیں کرتے تھے، بات کی مناسبت سے آواز اور اس کے لہجے میں تیزی یا نرمی اختیار کرتے تھے، ہاتھوں کو حسب ضرورت حرکت دیتے تھے، کہ جیسے نارملی آج کل کے لوگوں کا طریقہ ہے کہ زیادہ ہاتھ چلا کے بات کرنا ان کے قابل ہونے کی نشانی ہے، ایسا نہیں ہے، اس سے سننے والا دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر سوال کرتے تھے، اپنی بات دہرانے کے بعد لوگوں کی توجہ اس مسئلے کی طرف لانے کے لیے اسی مسئلے کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ جیسے سب جانتے ہیں کہ آپ کمپریہنشن یا کمپریہنسو بیس پڑھائی ہوتی ہے کہ پڑھایا جاتا ہے اور پھر اسی سے سوال کیے جاتے ہیں، تو یہ رسول اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے جو اب دنیا میں اپرووڈ ہے، اور ہر طریقے کی تعلیم کے اندر بخوبی یہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، بہت زیادہ نہیں بولتے تھے، کم سے کم بات میں کنسائز بات کے اندر اپنی بات ختم کر دیتے تھے، عام طور پر بات کرتے ہوئے مسکراتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حارث کا بیان ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی کہ ہم بوجھ کی طرح بات کر رہے ہیں، ہم دوسرے کو سمجھا رہے ہیں تو یہ غصے کا فیکٹر ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ نے تو ہم سب کو سکھایا ہی سکھایا ہے اور آج تک دنیا ان سے سیکھ ہی رہی ہے، تو مسکرانا بھی سیکھنا ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے کی نصیحت کرنی ہوتی تو براہ راست مخاطب نہ کرتے، یا کوئی غلط کام دیکھتے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرتے نام لے کر، اسے کسی اور طریقے سے اشارے اور کنائے میں کرتے تاکہ کسی کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو۔ اچھا، پھر آپ کا جو انداز بیان بہت سادہ تھا تو دل کی گہرائی تک جاتا تھا۔ پھر ایک جگہ سورہ نساء میں ہے آیت نمبر 63، جس کا ترجمہ ہے کہ ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں پر اثر کریں، یعنی کہ یہ چیز بھی رسول اللہ کو اللہ کے حکم سے ملی تھی۔ جیسے میں آپ لوگوں کو ایک چیز یہاں کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں ایز اے ٹیچر، یعنی کہ استاد کی حیثیت سے میری کوشش ہے کہ میں آپ کو اس میں ایک بات بتاؤں کہ لوگوں سے مذاق کرنے اور ان کا مذاق اڑانے میں ڈفرینس رکھیں، فوراً سمجھ جائیں کہ کہاں تک مذاق کی لائن ختم ہو گئی ہے۔ ایک لکیر ہوتی ہے جہاں پر دوسرا شخص آپ کے مذاق کو اذیت کے معنوں میں لینے لگتا ہے،
بچے اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ وہ ہمارے مذاق کو انجوائے کر رہا ہے یا اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے. تو اس کی ایک چھوٹی سی پہچان یہ ہے کہ جب آپ مذاق کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہنس رہا ہوگا, اور ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ جب آپ مذاق اڑانے کی طرف جائیں گے تو وہ اپنی مسکراہٹ کو کھینچ لے گا. یعنی کہ جب وہ مسکرانا بند ہو جائے یا آپ کو تھوڑی سی ناگواری کی رمق اس کے چہرے پہ نظر آ جائے تو سمجھ لیں کہ اب مذاق کرنے کے معنی اور مذاق اڑانے کے مفہوم میں سے فرق مٹ گیا ہے. تو دوستیوں کے لیے اور احباب کو اپنے دلوں سے جوڑ کے رکھنے کے لیے ان کی عزت نفس کی عزت بہت ضروری ہے. اگر یہ چیز آپ نے ابھی سے اپنی عادت میں شامل کر لی تو اگلی زندگی میں آپ کو بہت سے مسائل کا آپ شکار ہی نہیں ہوں گے, تو حل کی طرف جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمثیلی انداز گفتگو, یعنی کہ آپ جو بھی بات کرتے تھے اس میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دیا کرتے تھے. تمثیل مثال سے نکلا ہے. تو اب جیسے آپ یہ دیکھیں, مثالوں سے لوگوں کو سمجھانا کہ کوئی نہر گزر رہی ہے, تم اس کے پاس کھڑے ہو, ہاتھ دھو لو, وضو کر لو, یعنی کہ بہت سی ایسی چیزیں کہ میل کچیل باقی نہیں رہے گا. تو آپ ایک لائیو ایگزامپلز دیتے ہیں جس کو ہم پکٹوریل ریڈنگ کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. اور میرے ساتھ کام کرنے والے بہت سے لوگ اس بات سے متفق ہوں گے کہ جو مونٹیسری کا طرز تعلیم ہے, جس طریقے سے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو اس کے اندر پکٹوریل چیزیں جو بچہ سمجھتا ہے وہ بنسبت لکھی ہوئی چیزوں سے زیادہ دیر تک اس کو یاد رہتی ہیں. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو KG1 KG2 یا مونٹ 1 2 جونیئر سینئر, ان کی کتابیں انتہائی کلرفل اور پکچرز کے ساتھ ہوتی ہیں. یعنی کہ بچوں کو ہم پکٹوریل ریڈنگ کا عادی بنا رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کے سیرت اور اخلاق کے بارے میں باتیں ہیں کہ جو بھی بات کرتے تھے بہت اچھا مبہم انداز گفتگو نہیں تھا آپ کا, 2 معنیوں والی بات آپ نہیں کرتے تھے. یعنی کہ ہر چیز واضح ہوتی تھی, دوسرے انسان کو سمجھ میں آ جاتی تھی. اچھا, پھر سبق کا خلاصہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو پر تاثیر خیر خواہی پر مبنی نہایت صاف و شائستہ تھا. آپ ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے, یاد کرنا چاہتے تو یاد کر لیتا, بات کی مناسبت سے گفتگو میں تیزی یا نرمی لے آتے تھے. اب جیسے میں اگر چاہوں کہ میں ٹھہر ٹھہر کر بولوں تو پھر وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی, وہ پھر اور مسائل شروع ہو جائیں گے, تو ہم نہیں, کچھ جگہوں پہ ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو حکیمانہ تمثیلوں سے پر ہوتی ہے. ان کے مثالوں کے ذریعے آپ باتوں کو سمجھایا کرتے تھے. مشق کی طرف آ جاتے ہیں. سوال نمبر 1 میں سوالات کے جوابات لکھنے ہیں, تو وہ آپ لیکچر کے اس میں سے آرام سے نکال سکتے ہیں. پھر خالی جگہ پر کریں, اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. پہلی خالی جگہ ہے کہ ان سے ایسی بات کہو جو ان کے دل میں اثر کر جائے. نمبر 2 پر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا انداز بالکل ایسا تھا کہ بات دل کی گہرائیوں تک اتر جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثالوں کا حکیمانہ انداز اختیار فرماتے تاکہ بات خوب ذہن نشین ہو جائے. بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خطاؤں کو یا گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ایک مرتبہ یہ بتانا مقصود تھا کہ اسلام ہی درمیانی راستہ یعنی صراط مستقیم والا سیدھا راستہ ہے. تو اس میں آپ درمیانی راستہ بھی لکھ سکتے ہیں اور صراط مستقیم بھی. صحیح جواب پر نشان لگائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو میں عام طور پر مسکراہٹ شامل ہوتی تھی. پھر نمبر 2 پر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بات پر زور دینا ہوتا تو ایک جملے کو 3 بار دہراتے. حضرت عبداللہ بن حارث کا بیان ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا. سوال نمبر 4 میں کالم 1 کے الفاظ کو کالم 2 سے ملانا ہے اور جملہ مکمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ لوگ خود بہت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ یہ انداز اور یہ انداز گفتگو کا جو سبق ہے ہمارا, یہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اور پھر بھی اگر کوئی سوال ہو یا کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے چیپٹر کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.